السلام علیکم، آپ سب کو میرے چینل میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے صحابہ کہف کون تھے اور کتنے تھے اور ان کے کیا نام تھے۔ اصحابِ کہف شہر افسوس کے شرفا تھے جو بادشاہ کے معزز درباری تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان اور بت پرستی سے بیزار تھے۔ دقیانوس کے ظلم جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے اور قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گزین ہوئے اور سو گئے۔ تو 300 برس سے زیادہ عرصے تک اسی حال میں یہ سوتے رہے۔ بادشاہ دقیانوس کو پتہ لگا تو اس نے اس غار کو بند کرنے کا حکم دیا، مگر جس شخص کے سپرد یہ کام کیا وہ نیک تھا۔ اس نے ان کے نام، تعداد اور ان کا پورا واقعہ ایک تختی پر کندہ کرا کے تانبے کے صندوق کے اندر رکھ کر دیوار کی بنیاد میں رکھ دیا، اور اسی طرح ایک تختی شاہی خزانہ میں بھی محفوظ کرا دی۔ کچھ دنوں کے بعد دقیانوس بادشاہ مر گیا اور سلطنتیں جو تھی وہ بدلتی رہیں، اور ایک نیک دل بادشاہ بیدروس جو کہ بہت نیک تھا وہ تخت نشین ہوا، اور اس نے 68 سال تک بہت شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ اس بادشاہ کے زمانے میں لوگ مر کر جینے اور دوبارہ اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے لگے، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان کو ہدایت دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک چرواہے کی مدد سے جو اپنی بکریاں وہاں پر چرانے آیا تھا اس کی مدد سے غار کا راز آشکار کیا، اور 300 برس کے بعد اصحاب کہف جو تھے وہ اپنی نیند سے بیدار ہوئے۔ ان کا ذکر قرآن مجید میں بھی آتا ہے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ غار اور کتبے والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟ ان کے نام یملیخا، مکسلمینہ، کشفوتت، تبیونس، کشافت یونس، آزرفت یونس، یوانسپوس اور کتمیر تھے۔ کتمیر جو تھے وہ ان کے کتے کا نام تھا۔ ان کے ناموں میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے، اور ان کی تعداد 7 تھی، اور 8واں جو تھا وہ ان کا کتا تھا صحابہ کہف کا۔ اسماء صحابہ کہف کی بھی بہت فضیلت آئی ہے۔ آگ بجھانے کے لیے کپڑے پر لکھ کر آگ میں ڈال دے تو آگ بجھ جاتی ہے، بچوں کے رونے کے لیے، بھاگے ہوئے کو بلانے کے لیے، الصبیان کے لیے، گلے میں خشکی اور سمندر میں سفر محفوظ کرنے کے لیے، مال کی حفاظت کے لیے، عقل بڑھانے کے لیے، اور اس کے علاوہ بہت سے کاموں کے لیے۔ درس ہدایت یہ ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنا قرآن مجید میں بھی اس واقعے کا ذکر اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے، اور یہ بات حق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو لوگ اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے نکلتے ہیں اور ہجرت کرتے ہیں تو ان کی حفاظت کے لیے غیب سے مدد اور سامان پیدا کر دیتا ہے، اور ایسے ذریعوں سے ان کی مدد فرماتا ہے جس کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے انسان کو اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلنا چاہیے، جس طرح سے صحابہ کہف نے کیا۔ غرض صحابہ کہف کے واقعے میں بہت سبق ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ وہ لوگ 3 صدیاں اور 9 سال سوتے رہے۔ کفار کہنے لگے کہ 300 برس کے متعلق تو ہم جانتے ہیں، 9 سال کا ہمیں نہیں پتہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ شمسی سال جوڑتے ہیں، اور قرآن مجید نے قمری سال کے حساب سے مدت بیان کی ہے۔ شمسی سال کے ہر 100 برس میں 3 سال قمری سال بڑھ جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔